اسٹیج محبت پہ تشریف فرما جملہ وارثان محراب و منبر حجرے میں تشریف فرما کرم فرما استاذ محترم حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نوری، جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا کسی تمہید کے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کا وقت زیادہ لوں گا نہیں، اور ایسے بھی گھر کے پروگرام میں میزبانوں کو زیادہ حصہ خدمت میں لینا چاہیے، لیکن چھوٹا ہی صحیح ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داری لے کر ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر آئے ہیں۔ یہ دینی خدمات ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اسے قبول کریں گے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ دیر لب کشائی ہو اس سے پیشتر حسنین کریمین کی والدہ مکرمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ ناز میں منقبت کے کچھ اشعار آپ سماعت کر لیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا بارگاہ سیدہ کے لیے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آپ حضرت سیدہ کی منقبت سماعت کریں۔ شاعر کہتے ہیں کرم کا مخزن سخا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، آواز پتلی کر دیں تھوڑی سی۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ اور حضرت سیدہ کا دربار ایسا دربار ہے جس در سے کبھی بھی کوئی سائل، کوئی بھی مانگنے والا کبھی خالی نہیں آیا۔ شاعر نے اس کو ایک انداز دیا ہے اور کہتے ہیں ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی۔ قسیم جنت، قسیم نعمت، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم نعمت، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔
قسیم جنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ زہرا کا دربار اتنا اونچا ہے کہ جنت بھی زہرا بانٹتی ہیں، دنیا بھی بانٹتی ہیں، آب کوثر بھی دیا کرتی ہیں۔ اور آج 2-4 لاکھ کا کوئی مالک کیا ہو گیا کہ اس گھر کی بیٹیاں اتراتے اور پھولے نہیں سماتی۔ دیکھو مالک کائنات کی بیٹی کا کیا حال ہے اور گھر میں کیا کام کرتی ہیں۔ شاعر نے ایک نظریہ دیا کہ جن کے گھر میں حوران جنت آ کر کے جھاڑو کی صفائی کر رہی ہوں، جن کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلا رہے ہوں، اور فرشتے تو چھوڑو سید الملائکہ فرشتوں کے سردار وہ جھلا رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروان اہل بیت، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروان اہل بیت۔ رب کا قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب فرماؤ لوگو میں نے جو پتھر کھا کر اسلام تم تک پہنچایا ہے، میں نے جو چوٹ برداشت کر کے تم تک اسلام کی دولت بھیجی ہے، میں نے جو ستم سہ کر بھی مسکرانا سکھایا ہے، میں نے جو ظلم پہ ظلم سہ کر کے عظمت اسلام کو اجاگر کر کے تمہارے گھروں تک پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں پاک رہنا معلوم ہے، جس کی وجہ سے تمہیں بولنے کا سلیقہ معلوم ہے، جس کی وجہ سے تمہیں چلنے کا طریقہ معلوم ہے، جس کی وجہ سے تم چلنا جانتے ہو، جس کی وجہ سے تم بولنا جانتے ہو، اس کے معاوضے میں اور اس کے لیے ہم نے اتنی جتن اٹھائی ہے کہ اپنے چچا کا کلیجہ بھی چبایا گیا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، ان تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد بھی لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی قیمت نہیں وصول کرتے، تم سے کوئی پوزی نہیں مانگتے، کوئی دولت نہیں مانگتے، الا المودۃ فی القربى، لیکن یاد رکھو میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگ رہا ہوں، یاد رکھو میں اپنے قرابت داروں کی محبت مانگ رہا ہوں۔ وہ نبی جو پیدا ہو تو امت کا خیال کرے، وہ نبی جو اس دنیا سے ظاہری طور پر وفات کے مرحلے کو پار کرے تو اپنی امت کا خیال ہو، پیشانی نبوت کو نوکیلی زمین پر رکھ کر کے رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں، اس نبی کی صرف ایک مانگ ہے، ایک مانگ ہے، ایک مانگ ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ لوگوں میں نے تم تک یہ اسلام پہنچایا ہے، آج پاک رہ رہے ہو، باپ کی خدمت کر لے رہے ہو، باپ کو بیٹے کی خدمت مل رہی ہے، ان تمام کا صلہ تم سے صرف ایک مانگتا ہوں، اور وہ ہے میرے گھر والوں کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت، میرے گھر والوں سے پیار کرنا، صرف یہی میں تم سے مانگتا ہوں۔ ہمیں کیا اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ آج ہم پر چھوٹا موٹا کوئی احسان کر دیتا ہے، کوئی ڈوب رہا ہو اسے کوئی نکال دے تو یاد رکھنا رہتی زندگی کا وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اور اگر بھول گیا تو اسے نمک حرام کہا جاتا ہے، اسے دوغلا کہا جاتا ہے، اسے احسان فراموش کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان بچائی اس دن کے لیے نہیں کہ اسی کو مارے، اس کی جان اس لیے نہیں بچائی تھی کہ اسی کا شکار کرے، اس کی جان اس لیے نہیں بچائی تھی بلکہ ایک مومن کا درد سمجھ کر کے اس ڈوبتے ہوئے کو سہارا دیا تھا، اور اس مومن کا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ڈوب رہا ہو تو جس طرح سے ہمیں بچایا گیا ہے ہم بھی بچائیں۔ یہ تو طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ تو نظریہ ہمارا ہونا چاہیے۔
اور ہوتا بھی ہے، اور جو بھول جائے اسے احسان فراموش کہا جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ، ہمارے لیے سرکار سے زیادہ کسی نے مصیبت نہیں اٹھائی، ہمارے لیے سرکار سے زیادہ کسی نے پریشانیاں نہیں جھیلی۔ اور یہ بھی دیکھو، محبت جو سرکار نے اہل بیت کی مانگی ہے، سرکار کی خود حدیث پاک ہے، سرکار نے اپنے قرابت داروں کی جو محبت کا سوال ہم اور آپ سے کیا ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے کیا ہے، اپنے لیے نہیں۔ ہماری محبت کی ضرورت سرکار کو نہیں ہے، بلکہ اس لیے مانگ لیا ہے کہ میدان محشر میں ہمارا اور آپ کا کام ہو جائے۔ خود سرکار کی حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعہ، کسی بھی بندے کا قدم میدان قیامت سے اس وقت تک ہلے گا نہیں جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھنا، جب آدمی قبر سے اٹھے گا نا تو سخت پیاس لگے گی، شدت کی پیاس، کانٹے بولتے ہیں نا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، اتنی پیاس لگے گی۔ اور اس حالت میں آدمی پانی کی طرف، اور وہ بھی آب کوثر جو سرکار پلا رہے ہیں، اس طرف بڑھنا ہے۔ اب جب بڑھنے کی کوشش کی تو قدم کو زمین نے پکڑ لیا، قدم نہیں ہلیں گے۔ لا تزول قدم عبد، کسی بھی بندے کا قدم اس وقت تک ہلے گا نہیں جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں، اور 4 سوال کا جواب نہ دے لے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، بول میں نے تمہیں زندگی یہ دی تھی، یہ عمر دیا تھا، کہاں گزارا ہے، کہاں ختم کیا، کیسے گزار دیا، کیسے ختم کیا۔ دوسرا سوال ہے عن جسدہ، اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ موٹا، تازہ، طاقتور، مضبوط جیسا بھی ہے، خوبصورت، حسین، کبھی جیسی بھی صورت، رب فرمائے گا یہ جسم ہم نے تمہیں دیا، این ابلا، اسے کہاں لگا کر کے رکھا؟ چوری کرنے میں لگایا تھا یا محبت اہل بیت میں لگایا؟ اس جسم کو کہاں کھپایا؟ اس جوانی کو کہاں لٹائی؟ یہ بڑھاپے میں جو تمہارے بال سفید ہوئے، یہ کیسے ہوئے؟ بتاؤ۔ تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ این انفقہ ومن این اکتسبہ، تیسرا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا کہ اسے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یہ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال جس پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، سرکار نے جو مانگا ہم سے، آپ سے، اپنے قرابت داروں کی محبت، سرکار فرماتے ہیں جب تک کہ 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں قدم ہلیں گے نہیں۔ اور چوتھا سوال ہے، سرکار فرماتے ہیں ان حبنا اہل البیت، ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حسین دیا تھا پیار کرنے کے لیے، پیار کیا تھا کہ نہیں؟ حسن دیا تھا محبت کرنے کے لیے، پیار کیا کہ نہیں؟ حسین نے اپنا گھرانہ لٹایا تھا دین کی عظمت کے لیے، اس لٹتی عظمت کو بچایا حسین نے، اس بچانے والے حسین کی عظمت پر تم نے پہرے دیا کہ نہیں؟ اگر یہ کام ہمارا یہ بنتا ہے، مولا دل دیا ہے، ہم نے اس دل کو حسین کی محبت کے لیے وقف کر رکھا تھا، حسن کی محبت کے لیے وقف کر رکھا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو کھپا دی ہے۔ جواب یہ بنتا ہے اب تو آب کوثر ملنا ہے، اور اگر جواب نفی میں گیا، مولا ہم تو جانتے ہی نہیں کہ حسین کا مشن کیا ہے، پیار کیا ہے، تو بھائی وہاں حالت بڑا نازک ہے۔ یہاں تو ہے نا کہ 10 لوگ طالب جو ہے آپ کے پکش میں آ جائیں، اور ایک آدمی ہے وہ صحیح راہ پر ہے، تو 10 لوگ آپ کے پیچھے چلے گئے، تو پھر ادھر جماعت بنا لیے، گٹ بندی کر لی۔ وہاں کا معاملہ ایک ایک کا ہے، ایک ایک کا ہے، یاد رکھنا۔ آج دنیا میں جتنی بھی گٹ بندیاں کر لو، میدان قیامت میں ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور دولت کے چکر میں بھی آ کر کے کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمیں دولت ہمیں بچا لے گی۔ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان مالہ اخلد، دولت کے پھیر میں آ کر کیا انسان یہ گمان کرنے لگا کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ کے لیے رکھ لے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، موت آ کر کے رہے
رہے گی، مرنا تو ہوگا، اور مرو گے تو قیامت میں حساب کے لیے اٹھنا بھی ہوگا، اور جب اٹھو گے پیاس کی شدت ہوگی، اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا۔ اب اہل بیت کی محبت کا سوال جواب کیا بنے گا؟ اہل بیت کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تو جس سے پیار ہوا اس کے علاوہ ساری چیزیں اس کے لیے اندھی اور بہری ہو جاتی ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے دنیا سے پیار کیا تو دین کی طرف دنیا اسے نہیں جانے دیتی، دین سے اسے گونگا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور جس نے دین سے پیار کیا اسے دنیا کی طرف دین نہیں آنے دیتا۔ اب ہم پیار کریں حسین اعظم سے، تقاضا کیا؟ حسین کا مشن ہے ہمیشہ سچ بولو، اچھا کام کرو، غلط کاری سے بچو، غلط کرنے والوں سے بچو، غلط کام کروانے والوں سے بچو۔ یہ سارا مشن حسین پاک کا، ہمارا اور آپ کا نہیں۔ اور یہ مشن ہم کب تک لے جائیں گے؟ کب تک؟ رہتی زندگی تک۔ یہ کسی کی 60 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 30۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ زندگی کسی کی 30 سال، 40 سال، 2 دن، 15 دن، 20 دن، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اب جی رہا ہے تو سرکار نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، ادھکتر یہ اسی عمر میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر رب کا جو فضل ہو وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر 60 سے 70۔ اب یاد رکھنا جو 69 سال کا ہو گیا ہے، 1 سال زندگی کا بچا سرکار کی حدیث کے مطابق، اس 1 سال میں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے 69 سال گنوا دیے، 1 سال بھی گنوا دینا چاہیے، یا 1 سال کو بھی قیمتی سمجھ کر کے اسے حسین اعظم کی محبت میں گزارنی چاہیے۔ فیصلہ آپ کا، آپ سمجھیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی دنیا بھی سنوارتا ہے، عقبہ بھی سنوارتا ہے، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، عقبہ بھی بگاڑ دیتا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ عز وجل 3 حرمات، اللہ رب العزت کے دربار میں 3 حرمتیں ایسی ہیں، فمن حفظہن حفظ اللہ دینہ و دنیاہ۔ 3 عزتیں رب کے دربار میں ایسی ہیں جن پر پہرا بندہ دے لے، ان تینوں کا خیال رکھ لے تو اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ دُنْيَاهُ وَلَا آخِرَتَهُ۔ اور جو ان 3 حرمتوں پر پہرے نہ دے سکا، جو ان 3 ناموس کی حفاظت نہ کر سکا، اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں 3 حرمتیں جس کو ہم سنبھال لیں تو ہمارا دین بھی سنبھلے گا، ہماری دنیا بھی سنبھل جائے گی، اور اگر ہم نہ سنبھال سکیں تو دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، دنیا بھی چلی گئی۔ یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا حرمت الاسلام، نمبر 1 اسلام کی عزت ہے۔ اسلام کی عزت کے سامنے کوئی بھی بڑا وقار والا نہیں، عزت دار نہیں، سب سے پہلے اسلام کی عزت۔ اب اسلام کی حد بندی کو توڑ کر کوئی جا رہا ہو اور پھر وہ کہے ہماری اتنی عزت، ہم یہ صاحب وہ صاحب اتنے وعدے والے، کوئی وعدہ کام نہیں آئے گا رب کے دربار میں۔ پکڑے جاؤ گے تو اس قدر پٹائی ہوگی کہ خیال اور تصور میں نہیں، اس لیے کہ انعامات بھی وہاں ایسے ہی ملنے ہیں کہ تصور میں نہیں آتے۔ تو فضل جیسا جب گرفت ہوگی تو عذاب بھی ویسا ہی ملے۔ 3 حرمتیں، حرمت الاسلام، اسلام کی حرمت، اسلام کی حرمت، جو اسلام کی حرمت پہ پہرا دے لے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، عقبہ بھی سنوار دے گا۔ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ پریشانی کیسے ٹلے گی، نہیں، اگر اس نے حرمت اسلام پہ پہرا دیا ہے قدم بڑھاتا چلا جائے گا، کامیابی رب دیتا چلا جائے گا۔
نمبر 2 سرکار نے فرمایا وہ حرمتی، اور میری حرمت ہے، میری حرمت ہے۔ حضور کی عزت آج ہمارے سامنے، اور آج ہم اپنی زبان سے ہی کیا کیا بول بیٹھتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر حساس چیزوں کو اپنی گفتگو میں نہ لاؤ، کیونکہ آپ مسئلے جانتے نہیں۔ آج کل کچھ تھوڑا موڑا دانشور جو ہو گئے، حضور کو محمد صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ قرآن میں صرف ایک مرتبہ حضور کا نام آیا محمد الرسول اللہ، بعد باقی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام آئے۔ ذاتی نام لے کر کے رب تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اللہ نے جو لوگ حبیب کو اپنی طرح پکارتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حضور کو عام لوگوں کی طرح، اور اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ قرآن کا فتویٰ ہے، حضور کو نام لے کر کے نہیں پکار سکتے۔ اگر یا محمد کہا ہے تو آگے رسول اللہ کہہ کے درود پڑھنا پڑے گا۔ اور لوگ شارٹ کاٹ میں مار دیتے ہیں، جیسے جمیل صاحب، وقار صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، ویسے ہی محمد صاحب۔ سمجھو تمہاری زندگی بھیک ہے، سرکار کا وجود نہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آتی۔ اوقات کیا ہے ہماری تمہاری؟ یہ چند دن کی زندگی اور چند ٹکوں کی وجہ سے اپنی زبان کو بگاڑ لیے۔ اس کا خیال ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کا نام اگر کوئی لیتا ہے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، واجب، اور اس کا ہم خیال تک نہیں کرتے، سوچتے صاحب تو لگا ہی دیا یار، ان کی عزت کما حقہ ہم کیا حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تیسری چیز سرکار نے فرمایا حرمت رحمی، اور تیسری عزت جس پر تمہیں پہرا دینا ہے وہ میرے گھر والوں، میرے خونی رشتہ داروں کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ اور عزت پر پہرا دینا تب کہلائے گا جب نبی کے گھر والوں نے جو مشن، جو کام ہمیں دیا ہے، جو سونپا ہے، اس پر ہمارا عمل ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دن دہاڑے جھوٹ بولتے رہیں، شراب پیتے رہیں، ڈھول بجاتے رہیں، ناچتے گاتے رہیں۔ یارو یہ چند دن کی زندگی کے مزے لینے کے لیے آدمی گناہ کرتا ہے۔ جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اسے نہیں سمجھتے، اور سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ عقل اندھی اس جگہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کی بہن بیٹی کا بلاత్కాر ہوتا ہے، آپ بھی کہتے ہو نا غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہے، قرآن نے اس پر حد جاری کیا ہے۔ زانی اور زانیہ کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شہر بدر بھی کیا جائے گا، اور شادی شدہ لوگ اگر یہ جرم کرتے ہیں تو پتھر سے مار کر موا دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا فیصلہ، اس سے زیادہ آپ حکم لگا سکتے ہو نہیں؟ جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا وہ نظام ایسا دے دیا۔ یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں، ہماری عقل میں آ جاتی ہے۔ اب جب یہ کہا جائے ڈھول بجانا حرام ہے، مزامیر ڈھول بجانا حرام، ناچنا اسلام میں جائز نہیں، اسلام میں ناچ جائز نہیں۔ امام حسین نے ناچنے والے کے خلاف اپنا پورا گھرانہ لٹایا ہے، یاد رکھنا۔ بندر کا ناچ دیکھا کرتا تھا، بندر کا، جانور ہے، جانور کا ناچ دیکھنے والے کے خلاف امام حسین نے علم بلند کیا، اور پھر دنیا والوں کو بتایا یہ ناچ نچنیوں کا کام اسلام میں نہیں ہے، اس کے پیچھے کبھی مت جانا۔ زندگی کو سنوارنے کا جو موقع ہے وہ چلتی سانس تک ہے، سانس ختم تو آپ قبر میں جا کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پر آپ کو قبر کے کیڑے کھائیں، اور اگر اعمال اچھے رہے تو پھر جسم سے خوشبو آتی رہے گی۔ اس کا خیال ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔